بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے والدین اور بہن بھائی پیروں فقیروں اور تعویذ گنڈوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جس گھر میں میری شادی ہوئی وہاں کے سارے افراد ہر کام شروع کرنے سے پہلے پیر بابا سے اجازت لینا فرض عین سمجھتے تھے۔ میری ساس ہر جمعرات کو باقاعدگی سے ایک پیر بابا کے دربار پر جاتی تھی۔ اس نے کئی بار مجھے اپنے ساتھ دربار پر لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ مگر میری قسمت میں زیادہ دیر تک فرار ہونا نہیں لکھا تھا، کیونکہ میری شادی ہوئے 1 سال گزر گیا اور اس کے باوجود بھی مجھے اولاد کی کوئی خوشخبری نہ ملی۔ میری ساس نے میرا جینا حرام کر دیا اور ہر وقت ایک ہی بات کرتی کہ اگر تم میرے کہنے پر پیر بابا کے پاس گئی ہوتی تو اب تک تیری گود بھر جاتی اور مجھے بھی دادی کا رتبہ مل جاتا۔ میرے پاس احتجاج کرنے کے لیے اب کوئی بہانہ بھی نہیں بچا تھا، اس لیے ایک دن چپ چاپ اپنی ساس کے ساتھ پیر بابا کے دربار پر پہنچ گئی۔ دربار میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، جن میں سے زیادہ تر عورتیں تھیں۔ خیر ہم نے بھی جوتے اتارے اور اندر داخل ہو گئے۔ دعا مانگ کر جب میں نے دربار کے ڈبے میں پیسے ڈالے تو میری ساس کہنے لگی، بیٹی وہ سامنے کمرے میں بابا جی اور ان کے خاص مرید بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ان سے دعا لے کر آؤ اور کہنا کہ بابا جی مجھے اگلے سال تک گود میں بچہ چاہیے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ اسی دوران کمرے سے ایک عورت باہر نکلی جس کے چلنے کا انداز اور کپڑوں کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ جب وہ عورت کچھ دور چلی گئی تو میں کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا، اگر میں منہ پر ہاتھ نہ رکھتی تو میری چیخ نکل جاتی، کیونکہ کمرے کے اندر ایک ایسا ملنگ کھڑا تھا جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور جسم کے کچھ اعضاء واضح نظر آ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور جیسے ہی الٹے قدموں واپس مڑنے لگی تو اس گندے حلیے والے ملنگ نے آگے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا اور کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے جسم سے ایسی گٹیا بدبو آ رہی تھی کہ مجھے الٹی آنے لگی۔ یہ سب اتنا جلدی ہو گیا کہ مجھے کچھ بھی سوچنے کا موقع نہ ملا۔ پھر اچانک میرا ہاتھ اٹھا اور میں نے اس ملنگ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ ملنگ پریشان کھڑا تھا اور میں بجلی جیسی رفتار سے باہر جانے لگی، مگر یہ کیا، کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا کیونکہ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ ملنگ مجھے دیکھ کر شیطانی طریقے سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، نہ لڑکی نہ، بچہ لیے بغیر تم اس کمرے سے باہر کیسے جا سکتی ہو؟ سب رستے بند دیکھ کر میں نے دل میں اللہ سے دعا مانگی، میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دے اور میری عزت کو بچا لے۔ آج کے بعد میں کبھی بھی ایسی جگہ جانے کی غلطی نہیں کروں گی۔ اچانک مجھے کمرے میں ایک ڈنڈا نظر آیا جس سے ملنگ شاید بھنگ گھوٹنے کا کام لیتا ہوگا۔ میں نے اچانک وہ ڈنڈا اٹھایا اور تیزی سے گھما کر اس ملنگ بابا کے سر پر دے مارا، جس سے وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے وہیں کمرے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو اندر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو باہر کھڑی میری ساس مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ خوشی خوشی مجھے لے کر گھر آ گئی۔ خیر کچھ مہینوں بعد اللہ نے میری لاج رکھ لی اور مجھے اولاد کی خوشخبری ملی۔ میری ساس کہنے لگی، بہو دیکھی پھر بابا جی کی کرامت۔ جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میری ساس نذرانہ دینے اس پیر بابا کے دربار پر گئی اور واپس آ کر کہنے لگی، بہو ایک بات بتاؤں، جس پیر بابا کی وجہ سے تمہاری گود بری ہے وہ بابا 1 سال پہلے کا پاگل ہو گیا ہے اور اب وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، بس ہر وقت دربار پر پڑا سویا رہتا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں نے دل میں کہا، یہ بھی کرامت ہے مگر میرے ڈنڈے پیٹ کی۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی کریں اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔